خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ خدا نے کہا زندگی ہو، اور آدم زندہ جان بن گیا، اور خدا نے ایک باغ عدن لگایا اور آدم کو وہاں رکھا۔ خدا نے کہا یہ سب تیرے لیے ہے آدم، اس کی دیکھ بھال کر۔ خدا نے تمام جانور آدم کے پاس لائے، اور آدم نے ہر ایک کا نام رکھا۔ تو ہرن ہے اور تم شیر ہو۔ خدا نے آدم کو گہری نیند میں ڈال دیا، اور اس کی ایک پسلی سے عورت بنائی۔ آدم جیسے جاگتا ہے، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے گوشت میں سے گوشت۔ خدا نے کہا یہ سب تیرے لیے ہے، لیکن نیک و بد کے علم کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تم نے کھایا تم مر جاؤ گے۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں مالون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ خدا نے آدم اور عورت کو باغ سے نکالا، اور باغ کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کیا گیا۔ عورت روتے ہوئے، ہم نے سب کھو دیا۔ آدم، مگر امید باقی ہے۔